خوش آمدید. یہ چودھری پرویز الہی صاحب پکڑے جاتے ہیں, پھر رہا ہو جاتے ہیں, پھر دبوچ لیے جاتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہے. کرپشن کے الزامات ہیں, کرپشن کا کیس ہے. چلیں عدالت نہیں مان رہی تو حکومت ہی مان جائے کہ بھی کسی طریقے سے ہم نے اس کو اندر کرنا ہے. کوئی تو طریقہ تو ہونا چاہیے. وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے چودھری پرویز الہی کا پروفائل سیاسی طور پر اونچا ہونا شروع ہو جائے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ چودھری پرویز الہی کا سیاسی طور پہ اس طرح کا پروفائل بن رہا ہو جو اس وقت بنتا جا رہا ہے. اس کا جسٹ بیکاز آف ون ریزن, ایک ہی وجہ ہے کہ حکومت ایسے لگتا ہے تلی ہوئی ہے. بھئی عدالتوں کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کا معاملہ, حکومت کا معاملہ عدالتوں کے ساتھ صحیح نہیں چل رہا, تو یہ چیز ملوذ خاطر رکھی جائے کہ اس میں چودھری پرویز الہی کا کیا قصور ہے. چودھری پرویز الہی کی وجہ سے آپ کا اور عدالتی معاملات خراب ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی وجہ نہیں ہو سکتی. وجہ کچھ اور ہوگی جو پرویز الہی جانتے ہیں, یا حکومت میں رہنے والے جو بہت ہی اندر رہتے ہیں حکومت کے, انہیں پتہ ہوگا کہ پرویز الہی کو کیوں نہیں چھوڑنا. پرویز الہی کے یہ حالات میں جہاں پر سیاسی طور پہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ خاندانی فیصلے ہیں. اب یہ خاندانی فیصلے جو ہوتے ہیں نا, خاندان کی وجہ سے وہ ڈسپیوٹ کیا تھے جو یہاں پروان چڑھ گئے, جوان ہو گئے, اور جڑیں اتنی مضبوط کرنے کہ ایسے لگتا ہے کہ اس خاندان میں کوئی 100-150 سال سے کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. کل تک یہ خاندان جڑا ہوا خاندان تھا, آج یہ خاندان ٹوٹا ہوا خاندان ہے. اسی پہ بات کرتے ہیں. حفظہ ملک میرے ساتھ ہیں, سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیو ہیں. میں نے تو یہی سنا ہے, اب آپ کو پتہ ہوگا ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہیں. یہ پرویز الہی کیا کر سکتا ہے؟ پرویز الہی کس وجہ سے بار بار اندر ہوتا ہے, بار بار اسے رہائی ملتی ہے, پھر دبوچ لیا جاتا ہے, جسے کہتے ہیں نا گھسیٹنا. پرویز الہی کو گھسیٹا بھی گیا ہے, گاڑی سے نکال کر جس طریقے سے ان کو رکھا گیا دوسری گاڑی میں, یہ گھسیٹنا ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ گھسیٹنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا, مجھے جو وجہ یہ لگتی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی جو قربت ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ وہ حق میں تھے, اور خان صاحب کے ساتھ جس طرح وہ سی ایم پنجاب بھی رہے, چور بھی کہتے رہے خان صاحب, لیکن خان صاحب کے ساتھ ابھی وہ صرف کھڑے ہوئے ہیں, باقی اور کوئی بھی نہیں ہے. شاید ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ باہر آگے کوئی نئی پلاننگ نہ کرے خان کے ساتھ, خان کے حق میں کوئی ریلی نہ نکالے, کیونکہ پارٹی تو پیچھے کوئی ہے نہیں جو خان نہیں. اس میں تو ایک بات ہے کہ پرویز الہی کے لیے تحریک انصاف یا عمران خان کہہ لیں آپ, وہ اس طرح سے بولتے ہوئے نظر نہیں آیا ابھی تک محسوس نہیں کیا گیا کہ جس طریقے سے کوئی ہوتا ہے نا کہ جتنا جو کچھ پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیول پہ جا کے تحریک انصاف وہ نہیں کر رہی جو تحریک انصاف عمران خان کے لیے کرتی ہے یا تحریک انصاف اپنے کسی اور بندے کے لیے کرتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف بھی ابھی تک چودھری پرویز الہی کو غیر سا سمجھتی. اپنا میرے خیال میں شاید انہوں نے ابھی تک ان کو نہیں سمجھا, کیونکہ وہ اپوزیشن پارٹی بھی ہے, کیونکہ ان کی اپنی ایک پارٹی کاف لیگ ایک پارٹی کے طور پر ہے, لیکن دوست نہیں, وہ تو کافی عرصہ ہو گیا تحریک انصاف کے صدر بھی بن چکے ہیں, اپنی پارٹی کو تو خیر بات کہہ چکے ہیں. وہ ان کے پیچھے پرویز الہی نہیں, وہ مونس ہے. سب کو پتا ہے کہ مونس اس کو سارا ہینڈل کرتا ہے, اور عطا تارڑ نے بھی کہا ہے کہ پرویز الہی ان پین اور مونس الہی ان پین. تو آپ کو اچھا, یہ انہوں نے کہا عطا تارڑ نے. خیر یہ تو سرکاسٹکلی انہوں نے طنزیہ طور پہ کہا ہوگا نا کہ وہ پین میں ہیں تو اس پین میں ہیں. لیکن پرویز الہی صاحب کا جو زیادہ تر معاملہ بن رہا ہے وہ ایسے ہی بن رہا ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ لے مین کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید پرویز الہی ہی آج کے دور کی جو بھی حکومت ہے, آج کے دور کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا ٹارگٹ غالباً عمران خان تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی بھی وہ ٹارگٹ اس لیول کا بنتا جا رہا ہے. اچھا عبدالستار صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا, جو بھی انسان خان کے حق میں بولے گا یا کہ یہ دعویٰ کرے گا میں خان کے ساتھ ہوں, وہ پھر پاکستان کے اندر کیا وہ جیلوں میں نظر آئے گا. نہیں, شاہ محمود قریشی بھی تو اس وقت تقریباً عمران خان کی جگہ اگر تحریک انصاف کو کوئی لے کے چل رہا ہے تو شاہ محمود قریشی ہے, لیکن شاہ محمود قریشی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی بھی سائفر کیس میں جا رہے ہیں, وہ بھی بچت نہیں ہے ان کی. نہیں, جس طرح سے پرویز الہی کو اٹھا کے چک کے اندر کرنا, چک کے پھر وہ چک کے باہر تو نہیں کرتے, وہ باہر بیچارے آتے ہیں قدموں میں ابھی اسلام دعا کر رہے ہوتے ہیں باہر آنے کی, لیکن وہ باہر نہیں آ سکتے جہاں تک نظر آ رہا ہے, کیونکہ خان جب تک اندر ہیں, خان کے جتنے حمایتی ہیں وہ سارے اندر جائیں. نہیں تو پرویز الہی کے جو یہ معاملات ہیں یہ ہم سمجھیں کہ جب تک عمران خان صاحب کی حکومت بحال نہیں ہوگی تو کیا پرویز الہی اندر ہی رہے گا؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.
ایگزیکٹلی میں کہہ سکتی ہوں کہ جب تک عمران خان باہر نہیں آتے پرویز لائی ایسے ہی ذلیل ہوتے رہے. اچھا، عمران خان کے باہر آنے سے پرویز لائی کا باہر آنا کوئی اس کے امکانات بن سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں کہہ سکتے ہیں، میں کچھ کھل کے نہیں بتا سکتی، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان جب تک باہر نہیں آتے پرویز لائی کے ساتھ یہ ہوتا رہے جو ان کے پرنسپل سیکرٹری کے ساتھ ہو رہا ہے. کرپشن کے کیسز آج بھی ڈی جی صاحب کر رہے تھے پریس کانفرنس، کرپشن ان کے اینٹی کرپشن کے پرنسپل سیکرٹری کس کے؟ عمران خان کے؟ جی نہیں، پرویز لائی صاحب کے، جو ان کے اوپر بھی کرپشن کا کیس اچھا، آیا تھا. نہیں، پرنسپل سیکرٹری ایک ایسی پوسٹ ہوتی ہے، کوئی بھی حکمران ہو، پرنسپل سیکرٹری وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی کیبنٹ ہوتی ہے، جو بہت ہی پاورفل منسٹر ہوتے ہیں، وہ بھی جب تک پرنسپل سیکرٹری نہیں نہ ہوگا، اس کی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری اور پرائم منسٹر سے ملاقات جو ہے نا، وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہو سکتی. وہ الگ بات ہے کہ پرائم منسٹر خود کہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے تو وہ ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن اگر اس نے ملنا ہے، کسی منسٹر نے ملنا ہے جس کو ہم عمومی طور پہ پاورفل سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی پرنسپل سیکرٹری کے جھونپڑے سے، مجھے جھونپڑا کہنا پڑ رہا ہے حالانکہ جھونپڑا نہیں ہوتا، وہاں سے گزرنا پڑتا ہے. ہنڈریڈ آتی ہے، کیا ہو گیا دیکھ لیں، ڈی سی لاہور لکھنؤ. نہیں، محمد خان بھٹی کے انڈر بیوروکریسی نے انہیں اس طرح سے بہت زیادہ تعلقات تھے جب وہ نہیں قبول نہیں کیا تھا. محمد حسین بھٹی کو بیوروکریسی، پنجاب کی بیوروکریسی نے مجبوری میں قبول کیا تھا، دل سے نہیں قبول کیا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلانے اسکیل کا ملازم تھا، فلانے اسکیل پہ گیا تو چوئی پرویز لائی کی وجہ سے گیا، اور یہ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کا امپلائی تھا، اور اس کے بعد اس کو بٹھا دیا گیا ایز اے پرنسپل سیکرٹری. لیکن دوسری طرح دیکھا جائے تو پرویز لائی صاحب کو بھی اپنا کلوز کانفیڈانٹ ہی پرنسپل سیکرٹری رکھنا، کیوں آج تک یہی ہوتا رہا. جو بھی چیف ایگزیکٹو ہے، یا صوبے کا ہے یا وفاق کا ہے، پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا کلوز کانفیڈنٹ ہوتا ہے. تو پرویز الہی کا کلوز کانفیڈنٹ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو محمد خان بھٹی تھا. وہ تو محسن نقوی صاحب بھی تھے، ان کے کلوز تھے. نہیں، وہ رشتہ دار تھے، کلوز کانفیڈنٹ نہیں تھے. اب رشتہ دار کو اور کلوز کانفیڈنٹ کو آپ ملا رہے ہیں. جب وہ ملے تھے ان کو، جب محسن نقوی صاحب بنے تھے تو وہ ان کو مل کے آئے تھے کہ میری فیملی ممبر ہے. زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا تھا. نہیں، آپ محسن نقوی کا نام لے رہی ہیں تو چوئی شجاعت کا نام کیوں نہیں لیتی ہیں آپ؟ چوئی شجاعت تو وہ تھے کہ جو 24 کے 24 گھنٹے، البتہ 24 کے 24 گھنٹے کی بجائے 24 میں سے 25 گھنٹے پرویز الہی چوئی شجاعت، پرویز الہی چوئی شجاعت، یہ کہیں کسی کو ملتے تھے، دونوں کٹھے ملتے تھے. تو ان کے درمیان کیا ہوا؟ ان کے درمیان یہی ہوا کہ سیاست جو ہے، سیاستدان جیت کے دونوں بھائیوں میں لڑائی کرا دی. اور کیا کی؟ نہیں، تو یہ دو بھائی جو لڑے ہیں یہ سیاستدان نہیں تھے؟ اگر سیاستدانوں نے لڑائی کرائی تو جن کی لڑائی کرائی وہ بھی سیاستدان تھے. ایسے ہی ہے کیونکہ پارٹی زیادہ اسٹرانگ تھی، ہر کو اقدار چاہیے. اقدار کس کو نہیں اچھا لگتا؟ کس کو نہیں؟ مجھے بتائے کہ ابھی تک جو بھی سیاست میں آیا کہ کسی نے یہ کہا کہ میں نے سیاست میں عوام کی مدد کے لیے آیا ہوں. تو عوام کی مدد تو وہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اقتدار میں نہ آئے. آپ میں عوام کی کیسے مدد کر پیسہ سکتے ہیں؟ کمانے آتے ہیں نا سارے، یہی بات ہے نا، سب کو بدل چلے، چاہیے. پیسہ بھی کمانا ایک چیز ہوتی ہے کہ پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ کمائے. اگر پیسہ کمائے تو ان کو ووٹ پھر کائے کے لیے ملتے ہیں؟ اقتدار میں آنے کے بعد جب وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے یہ تو پیسے کے لیے تھے. تو جب دوبارہ آتے ہیں تو دوبارہ انہیں کیوں ووٹ پڑتا ہے؟ یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ پیسے بناتے بھی ہیں اور ہماری مدد بھی کرتے ہیں. کہ اپنے حوالے سے نا پروپورشنیٹلی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو آیا، پرائم منسٹر آیا، یہ سیاسی جماعت آئی، یہ وزیر اعلیٰ آیا، اس نے اپنا پیسے بھی بنانے ہیں. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی جو ہے نگران حکومت میں باہر آ جائیں گے؟ میں آپ دیکھیں، میں ایک جرنلسٹ ہوں، میڈیا پرسن ہوں، نجومی نہیں ہوں. یہ سوال جو ہے نا ٹپیکل نجومی کا ہوتا ہے. نجومی نے دیکھنا ہوتا ہے، ہاتھ دیکھنا ہوتا ہے، فلانا کرنا ہوتا ہے. یا کہ ہمارے علامہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں چہرہ شناسی کرتا ہوں. اب پتہ ہی میں نے آج تک ان کو آزمایا نہیں ہے. وہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ آپ کا اگلا ہفتہ ٹھیک جا رہا ہے، آپ کا اگلا مہینہ ٹھیک جا رہا ہے. کچھ واقعات ایسے ہونے لگے ہیں آپ کی زندگی میں، اس کے بعد یہ فلانی چیز یہاں سے نکل کے یہاں جائے گی، پھر یہاں سے نکل کے یہاں آئے گی، پھر فلانا سیارہ ہے، ستارہ ہے، آپ کا یہ زحل ادھر آ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں کرتے ہیں. اب پرویز الہی صاحب جو ہے نا، کوئی ایک بات ہے کہ پرویز الہی سے میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو آل ٹائم پاورفل ہوتی ہے، اب وہ کیا ایک چیز تھی جس کی وجہ سے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سے پرویز الہی کا خیال رکھتی تھی اور پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کا خیال رکھتے تھے. اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان دونوں کے درمیان وہ کون سی دراڑ پڑی ہے کہ پرویز الہی کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ رہا ہوتے ہیں.
ابھی وہ صحیح طرح ہاتھ نہیں ملا رہے ہوتے اپنے مبارکباد دینے والوں سے. وہ ایسے کر کے کوئی جیپ آتی ہے, کوئی اسلام آباد کی پولیس آتی ہے, پنجاب کی پولیس آتی ہے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آتی ہے, اٹھا کے چکا کے, جسے کہتے ہیں نا چکا کے دوسری گاڑی میں ڈال دیتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ اسٹیٹمنٹ دے دیں یہ والی کہ وہ خان کے ساتھ نہیں ہے تو ان کے سارے کیس ختم ہو جائیں گے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی یہ کہیں کہ میں اب عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں تو ایک دم سے کیس ختم ہو جائیں؟ پھر یہ حکومت کیا منہ دکھائے گی, یہ اسٹیبلشمنٹ کیا منہ دکھائے گی؟ آپ کو کچھ نہ تو کچھ کرنا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, ایک حرکت پہلے کر دی حکومت نے. وہ کیا کیا حرکت کہ جو عمران خان کے ساتھی تھے, جو اس کی گورنمنٹ میں اس کے منسٹر تھے, اس وقت جو دیہڑیاں لگی تھیں اس میں منسٹر بھی انوالو تھے, انہوں نے ہی پیسے بنائے ہوں گے. اب وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تو کیا ان کی دیہڑیاں ساری ملیا میٹ ہو گئیں؟ اس پہ نہیں جائیں گے تو کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ سوال ہے نا. یہ تو میرے جیسا بندہ سوال کر سکتا ہے کہ بھی یہ بندہ 10 دن پہلے تک, 10 منٹ پہلے تک, 10 گھنٹے پہلے تک یہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہ عمران خان کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا, کلیدی سیاسی عہدے پہ فائز تھا. اب وہ بندہ دوسری پارٹی میں چلا گیا, یعنی کہ عمران کو چھوڑ گیا. تو کیا جو اس نے کیا تھا, جو عمران کے دور حکومت میں جو کچھ بھی ہوا, جو کرپٹ پریکٹسز ہوئیں, تو کیا اسے معاف کر دیا جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا, پرویز الہی صاحب اکیلے جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں چودھری شجاعت صاحب کہیں نظر نہیں آتے, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کوئی کچھ نہیں, چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں وہ. نہیں, ویسے یہ جو چیز ہے نا, چودھری شجاعت کے حوالے سے یا پرویز الہی کے حوالے سے, یہ ایسی ہی چیز ہے جیسے میں اور آپ ہیں. آپ آرام سے جا کے جو حکومت کہہ رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے, آپ اس میں جا کے اس کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. میں نہیں ملاتا تو مجھے بھگتنا پڑے گا, اور اگر میں ہاں سے ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں اور آپ نہیں ملا رہی, پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں, ہمیشہ کی بات ہے. اس میں یہی رہا ہے کہ آپ نے اگر کچھ کیا ہے اور اگر ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا کچھ کر جائیں گے, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. اور اچھا, میں نے ایک سوال آپ سے اور کہنا, کیا مونس کو اپنے باپ کے لیے بولنا چاہیے؟ کیا پاکستان واپس آنا چاہیے؟ محسن کو تھوڑا سا یہ خیال کرنا چاہیے. یہ مونا سلائی کی بات کر رہے ہیں, مونا سلائی کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آپ اپنے مخالفوں کو اتنا موقع نہ دیں کہ وہ کہیں باپ پین میں ہے اور بیٹا اسپین میں ہے. یہ آپ خود موقع دے رہے ہیں. میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہی ہو سکتا ہے کہ مونا سلائی آئیں اور مونا سلائی بھی پکڑے جائیں. چلو دونوں باپ بیٹا پکڑے گئے ہیں تو کم از کم یہ کہنے کا موقع تو مخالفوں کو نہیں ملے گا کہ جی باپ اس حالت میں ہے, اس کی یہ عمر ہے, اس عمر میں باپ کو اس حالت میں نہیں رکھنا چاہیے. اگر آپ اس کی وجہ بن رہے, اگر مونس اس کی وجہ بن رہا ہے تو پھر مونس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے باپ کو اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے. اگر مونس اس کی وجہ نہیں ہے تو مونس کو کہنا ہمارے لیے نا مناسب نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی نے اس کو اسٹاپ کیا اور منع کیا ہو کہ پاکستان آئے, کیونکہ اس پہ کیسز بن سکتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ نا. اب اگر پرویز الہی نے یہ کہا ہے تو جب تک وہ پبلک سٹیٹمنٹ نہیں دے گا یا ان کی سٹیٹمنٹ پبلک نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مونس الہی کو یہ کہا گیا باپ کی طرف سے. وہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن گئے تھے, اتحادی بن کے, عمران خان کی حکومت جو پنجاب میں تھی, اس وقت پی ٹی آئی والے لوگ کہتے تھے کہ ہر کام کے لیے وزیر اعلیٰ تک جانے کے لیے ہمیں مونس الہی کی طرف جانا پڑتا ہے, کیونکہ پرویز الہی نے اپنا نائب جسے نہیں کہتے یا ڈپٹی پرائم منسٹر بغیر عہدہ دیے بغیر, مونس الہی ان دنوں میں جو کچھ ہفتے کچھ مہینے جو حکومت رہی تھی نا, مونس الہی اس میں ڈپٹی چیف منسٹر تھا. یعنی کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یار ہمیں پرویز الہی تک پہنچنے کے لیے مونس الہی کے ذریعے جانا پڑتا ہے. تو ان کو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا, لیکن وہ مجبور تھے, پھنسے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا کہ جی ہماری سیاسی جماعت کی سپورٹ سے, عمران خان کی سپورٹ سے پرویز الہی چیف منسٹر بنا ہے. اب وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اچھا افضا یہ بتاؤ کہ آپ کو, مجھے مثلا کہ میں بینگ اے جرنلسٹ, میڈیا پرسن, ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو دل ہوتا ہے نا کہیں چھپا ہوتا ہے, چھپایا ہوتا ہے. ویسے تو ہر ایک کا دل چھپا ہوتا ہے, ہمارا ایک خاص جگہ پہ دل چھپا ہوتا ہے. ہم دل پہ نہیں جاتے, ہم دماغ پہ زیادہ جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ دماغ پہ ہم جاتے ہیں, لیکن یہ جو پرویز الہی کے ساتھ ہو رہا ہے نا, اس پہ ہمارا جھکاؤ تھوڑا سا دل کی طرف ہوتا ہے کہ یار اس نے آخر وہ کون سی ایسی, یا تو وہ واحد بندہ ہو, پرویز الہی واحد آدمی ہو جو کام اس نے کیا اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا, تو پھر تو بات ٹھیک ہے. جب اس نے بھی کیا, اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے. مثلا عمران خان کے دور میں بھی
نواز شریف اندر، حمزہ شہباز اندر، شہباز شریف اندر، مریم نواز اندر. جب یہ اندر ہوتے تھے تو کئی ہفتے لگ جاتے تھے، ان کی بیل نہیں ہوتی تھی. لیکن جو پرویز الہی کا ہو رہا ہے نا، وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے عدالتیں اور حکومت، یہ دونوں کا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے دراڑ، سامنے ایک سپلٹ جو ہے حکومت میں اور عدالتوں میں، وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے کہ عدالت ایک ایسا فیصلہ دیتی ہے کہ خبردار کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے دوبارہ پرویز الہی کو ہاتھ لگایا، کیونکہ جج کو پتہ تھا، عدالت کو پتہ تھا کہ یہ پھیر پھڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ عدالت بھی چکما کھا گئی، جج صاحب بھی چکما کھا گئے. انہوں نے پنجاب کی بجائے اسلام آباد پولیس بیچ میں لیا. اب اسلام آباد پولیس کو بیچ میں لانے کا مطلب کیا تھا کہ آپ نے ٹیکنیکلی اس طرح کھیلا ہے کہ وہ جو کنٹیمپٹ پنجاب کی لا انفورسمنٹ ایجنسی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، پولیس ہو یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، اس کا ہو، انہوں نے اسلام آباد پولیس بیچ میں ڈال دی. اب کورٹ بھی اس کے درمیان پھنسی ہوئی ہے کہ اسلام آباد پولیس آ گئی. اب اسلام آباد پولیس آئی ہے تو کس چکر میں آئی تھی؟ وہ کیس کتنا وزنی کیس ہے، کتنا بھاری کیس ہے، کتنا مضبوط کیس ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ہوگا کہ اس حوالے سے جب یہ عدالت کے سامنے کھل کے بات جائے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی کوئی کیس اتنا مضبوط نہیں تھا. اچھا، میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر سیاسی پارٹی جو ہے، جو بھی لیڈر تھا وہ جیل جاتا ہے، اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے. ہمارے ہاں نا لیڈر اس کو نہیں مانا جو جیل نہیں جاتا، کیونکہ جب اسپیچز کرتے ہیں نا، جب لیڈر آتے ہیں، جیسے مریم نواز کہتے ہیں کہ وہ جیلیں کاٹی، بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نانا نے کاٹی، میری ماں نے کاٹی، جیل سے ہم جاتے رہے ہیں تو ہمارا اس کے نانا نے کاٹی، اس کے ماں نے کاٹی، اس کے باپ نے کاٹی، بلاول نے تو نہیں کاٹی. وہ کہہ تو رہا ہے کہ اسمبلی میں اس نے کہا تو ہے کیا کہ اس چیزوں کو روکا جائے، جس طرح وہ بات تو کرتے ہیں. نہیں، ہمارے ہاں ویسے بھی حفظہ یہی ہوتا ہے، دیکھنے میں یہی ہے، تاریخ نے ہمیں یہی بتایا کہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں نا، چاہے کرپشن کے کیسز کیوں نہ ہو، اس میں کئی کیسز اتنے ویک ہوتے ہیں کہ فرسٹ ہیئرنگ پہ نا، عدالت کے فرسٹ ہیئرنگ پہ عدالت کو چاہیے، جج کو چاہیے کہ وہ کہے کہ یار یہ انکوائری آفیسر، آئی او انویسٹیگیشن آفیسر کون تھا، آئی او کون تھا، بلاؤ اس کو کہ یہ اس طرح کیس بناتے ہیں، یہ کیس ہے. ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے اور بے شمار سیاستدانوں پہ ہوا. ماضی میں دیکھا جائے، حال میں دیکھا جائے، کئی سیاستدانوں پہ ایسے ویک کیس بنائے گئے کہ جو عدالتوں کو چاہیے تھا کہ پہلی فرسٹ ایور ہیئرنگ پہ وہ کہتے کہ آئی او کو، آئی او ہوتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر، جو سارا کیس بناتا ہے، جو ساری انکوائری کو ترتیب دیتا ہے انویسٹیگیشن کو، وہ آ کے کہہ سکتا ہے یہ سپروائزنگ آفیسر نے مجھے کہا تھا کہ رگڑا لگا دو. تو یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ جو سیاسی طور پہ جتنے بھی کیسز بنتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کیسز مضبوط ہوں. چند ایک کیسز تھے بہت مضبوط تھے، بڑے بڑے سیاستدانوں کے متعلق جو کیسز بنے بڑے مضبوط کیسز تھے، لیکن ایسے کیسوں کی تعداد بھی بے شمار تھی جو بہت کمزور کیس تھے. اب میں نے چونکہ پرویز الہی صاحب کا کیس پڑھا نہیں ہے، یہ جو انکوائری ہے انویسٹیگیشن، اس کو میں نے اس طرح سے گو تھرو نہیں کیا کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکوں کہ یہ بہت کمزور کیس ہے. لیکن عدالتیں جس طرح کر رہی ہیں کہ رہا کر دو اور ساتھ پابندی لگا دو، اس کو دوبارہ نہیں پکڑنا، اس سے پتہ لگتا ہے یا تو دو چیزیں ہیں، یا تو کیس کمزور ہے یا پھر عدالتیں حکومت کے سامنے، ایگزیکٹو کے سامنے آگے کھڑی ہوں گی. دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، نہ وہ اس کی سن رہی عدالتیں ایگزیکٹو کی سن رہی ہیں، نہ ایگزیکٹو عدالتوں کی سن رہی ہیں. تو پھر ہڑتال ہی ہوگی اگر اس طرح کی چیزیں. کیا ہوگی؟ ہڑتال نہیں ہو سکتی پاکستان میں ہڑتال اگر ہوئی تو بجلی کے معاملے میں، بجلی کے بلوں کے معاملے میں لوگ باہر آئے ہیں، اس پہ ہو سکتی، کسی سیاستدان کے پیچھے نہیں ہوگی ہڑتال، یہ بات طے ہے. بجلی کا بل جو ہے جس طرح سے لوگ آئے ہیں، اس میں آپ پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، خاکسار تحریک، جماعت اسلامی، کوئی تفریق نہیں ہے. 9 مئی کو تو یہ ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، اس میں تو یہ نون لیگ تھی نہیں، پیپلز پارٹی تھی نہیں، جماعت اسلامی تھی نہیں، ایم کیو ایم تھی نہیں. اب یہ بجلی کے بلوں میں یہ سارے ہی ہیں. جماعت اسلامی لیڈ لے رہی ہے، جماعت اسلامی نے کہہ دیا کہ یہ موقع پھر دوبارہ نہیں آئے گا. ادھر پیپل پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو کہیں گے کہ بجلی کے بلوں میں باہر آئیں، حالانکہ وہ اتحادی حکومت رہی ہے. اس کے بعد اور سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جناب یہ بجلی کا بل جو ہے نا یہ بڑی قیامت ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے. اگر یہ ہمارا آپ کا ہر ایک کا مسئلہ بجلی کا بل ہے، ہمارے ہر ایک کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، ہمارے ایک سب کا مسئلہ بجلی کا بل ہو سکتا ہے، گیس کا بل ہو سکتا ہے، ضرورت زندگی ہو سکتا ہے، مہنگائی ہو سکتی ہے، پیٹرول ہو سکتا ہے.
اس پہ یہ ہو سکتا ہے، آپ ہڑتال کی جو بات کریں تو اس پہ لوگ آ کے ہڑتال کے آپ پہیہ جام کر سکتے ہیں. اگر پہیہ جام ہو گیا تو حکومت کے لیے ٹھہرنا، یہ حفظہ سے ہم اجازت دیں گے، کیونکہ کافی اچھا خاصا ٹائم جو تھا نا وہ اس طرح گفتگو میں چلا گیا. لیکن ایک بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جو سیاسی پروفائل آج کے دور کی حکومت نے بنا دیا، چاہے اس حکومت کے پیچھے وہی طاقتور حلقے ہیں جو ہر دور میں ہر سیاسی حکومت کے پیچھے وہ طاقتور حلقے ہوتے ہیں، اس میں چاہے وہ طاقتور حلقے ہیں یا حکومت خود ہے. سیاسی پروفائل چودھری پرویز الہی کا بڑا ہے. اب سیاسی پروفائل اپنے سیاسی مخالف کا بڑھانے میں اس حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی. اگر پرویز الہی رہا ہو جاتے ہیں عدالت کے حکم سے تو پرویز الہی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ گھر میں جا کے بیٹھ کے 2-4 بیانات ہی دے دے گا. 2-4 بیانات دیتے ہی رہتے ہیں سیاستدان، چاہے حکومت میں ہو چاہے حکومت سے باہر ہو. اس کے بیانات سے اتنا نہیں گھبرانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.